لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وخير خلق الله أجمعين سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى آتَاكَ الْيَقِينُ. درود پڑھی محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم علیہ الصلاۃ والسلام، آج کی اس مختصر نشست کے حوالے سے انتہائی مفید موضوع جو صاحب مجلس نے تجویز کیا، اور ایک ایسا موضوع کہ جو در حقیقت پیغام تھا یا نتیجہ تھا بعثت انبیاء کا اور نزول کتب کا. تمام کتب کا نزول، تمام انبیاء کا ارسال اسی وجہ سے تھا کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر جو ہدایت پائی جاتی ہے، اس فطری ہدایت کو، اس ان بلڈ فیسلٹی کو، اس ان بلڈ یقین تک پہنچا دیا جائے کہ جہاں جا کر وہ انسان کسی شک میں مبتلا نہ رہے. کیونکہ جب وہ چیز تخلیق ہو رہی ہے تو اپنی کمال صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز جب پہلے مرحلے میں تخلیق پا کر سامنے آتی ہے، وہ اپنے وجودی تمام صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے. پھر اس چیز کو دیکھنے والے کا زاویہ نگاہ اس کی صلاحیت کے مطابق ڈائریکشن میں ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پہ روزمرہ کی مثال دی جائے، فون. کئی دن سے یہ موضوع گفتگو چل رہا ہے. جس وقت اس کا بنانے والا بنا رہا ہے، وہ اس کی تمام کیپیسٹی اور فیسلٹیز کے ساتھ بنا کر دے رہا ہے جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں. لیکن اب یوزر ہینڈ میں آنے کے بعد، یہ بالکل ہماری لائف کے ساتھ پریکٹیکل جڑی ہوئی مثال ہے، یوزر ہینڈ میں آنے کے بعد اس کا فنکشن صرف وہ رہ جائے گا جہاں پر یوزر استعمال کرنا چاہے.
صحیح ہے. بالکل اسی طرح خداوند تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا ہے فطرتاً اس کے اندر یہ چیز جب رکھی گئی ہے کہ ہر اچھائی کو قبول کرے، ہر برائی سے انکار کرے یا نفرت کرے، اچھے سے محبت کرے، اچھائی سے محبت کرے، برے سے نفرت کرے، برائی سے نفرت کرے. لیکن اس کے باوجود جس ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے، جن ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوتی ہے، جن آغوش میں بچوں کی زندگی پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنی صلاحیتوں کو کبھی اجاگر کر لیتا ہے، کبھی کھو دیتا ہے. خداوند تعالیٰ نے جتنا سلسلہ رسل ہے، جتنا کتابوں کا سلسلہ ہے، جو کچھ ہدایت بھیجی گئی ہے، وہ اس لیے کہ اس انسان کو یقین تک پہنچا دیا جائے. اچھا، یقین تک پہنچنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جسے کچھ پتا ہی نہیں تھا، ایک دم اس کے سامنے ایک چیز آ گئی، اسے یقین ہو گیا. معاف کیجیے گا، تھوڑا تلخ ہوگی اس مثال کی تطبیق. پتہ ہی نہیں تھا، جیسے ہی شعور آیا کہ ارے ہم تو مسلمان گھرانے میں تھے، اس شاہ اہل بیت کے گھرانے میں تھے، اچھا سادات گھرانے میں، ساری فضیلتیں جو مل رہی ہیں وہ ملتی دیکھنا شروع کیا اور وہ کشف ہوتی گئیں. ایک مرحلہ وہ ہے کہ ایک شخص ایک مقام پہ تھا کہ شک تھا کہ یہ حق ہے دین یا نہیں، دین کا یہ مسئلہ حق ہے یا نہیں. اور اس کے بعد پھر اس نے جستجو شروع کی کہ اس شک کو ختم کر کے یقین کے مرحلے تک پہنچ گیا. یقیناً اس کی فضیلت اس پہلے سے زیادہ ہے. صحیح. اس حوالے سے علامہ طباطبائی کہتے ہیں، کمال جملہ ہے علامہ طباطبائی کا، اسی سورہ ہجر کی 99 نمبر آیت ہے جس کی شرح میں بیان کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کرتے رہو اپنے رب کی، اطاعت کرتے رہو اپنے رب کی، حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ. سطحی ترجمہ، عام ترجمہ یہ آپ 100 ترجمے دیکھیں، 100 میں سے 90 میں ملے گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ، یعنی آخری وقت تک عبادت کرتے رہو. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. اطاعت کرتے رہو تاکہ تم یقین تک پہنچ جاؤ، جس مرحلے پر ہو تم یقین تک پہنچ جاؤ. موت ضروری نہیں ہے. موت تو یقین کا وہ چہرہ ہے جس سے بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، نو تھرو روڈ پہ چلنا شروع ہوئے لیکن یقین نہیں آ رہا، جب آگے جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا تو یقین آ گیا، اب تو فائدہ ہی نہیں. موت تو ایسا یقین ہے کہ اب تو فائدہ ہی نہیں دور ہونے کا، اب کیا فائدہ. تو عبادت و اطاعت کرنی ہے یہاں تک کہ اتاکل یقین. اور اس میں کمال دیکھیں خدا کا، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یقین تک پہنچ جاؤ گے عبادت سے، نہیں، پھر بھی عطا ہم کریں گے، عطا پھر بھی ہم کریں گے. حتی اتاکل یقین، تمہیں صرف اطاعت کرنی ہے، لیکن تمہاری اطاعت اتنی مخلصانہ ہونی چاہیے، اتنی مخلصانہ، اتنے توکل سے، اتنے بھروسے سے تم اطاعت کرو کہ پھر اس کے بعد اگر تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہو تو تم آگ میں کود جاؤ گے، آگ میں کود جاؤ گے. تم اس یقین پہ کہ آگ جلانا اس کا کام ہے، لیکن آگ سے جلانا یا نہ جلانا اس کا کام ہے. صحیح ہے، آگ جلانا انسان کا کام ہے، لیکن مجھے آگ سے جلنے نہ دینا اس کا کام ہے. کمال یقین کا مرحلہ قرآن کی جن داستانوں میں قصوں میں ملتا ہے، ان میں سے یہ قصہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جس پہ اقبال کے بے پناہ شعر ہیں. شب جمعہ ہے تو اس لیے میں ذرا گریز کرتے ہوئے شعروں سے گفتگو کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی زبان پہ آ بھی جائے. درود پڑھیں بہرحال محمد والا. بارے دیگر درود پڑھی محمد. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ بارے دیگر صلوات
اچھا مسئلہ یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، صرف اسی آیت پہ غور کر لیجئے. تو عبادت کا جو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کیا کسی غیر مسلم کو دیا جا رہا ہے؟ عبادت کا حکم تو ایمان لانے یا ایھا الذین آمنو کے بعد بات ہوگی نا. بھائی جو اسکول میں داخل ہی نہیں ہوا اس کو کس بات کی ہوم ورک مل رہے ہیں، اس کو کس بات کی توبیخ کی جا رہی ہے، اس کو کس بات کی تکلیف دی جا رہی ہے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو داخل ہوا اب اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، طہارت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور سب کرنا ہے. بما انزل الیک، جو تم پر نازل ہوا ہے وہ بھی قبول کرنا ہے. ومن قبل، من قبل جتنی مرتبہ قرآن میں آیا ما انزل الیک من قبلک آیا، من بعدک کبھی نہیں آیا. جو کچھ تم سے پہلے آیا اس پہ یقین رکھنا ہے. جو رسول کے ساتھ آ رہا ہے اس کو ماننا آسان تھا، جو پہلے گزر گیا اس کو ماننا مشکل تھا. لیکن کمال یہ ہے اس امت کا، جو پہلے گزر گیا نہیں دیکھا، 1,23,999 مان لیے. وہ رسول جو اپنی ساری زندگی میں جن 5 کو منواتا رہا ان کو ماننے میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے. تو کیا لگ رہا ہے ان پہ یقین نہیں آ پا رہا تھا؟ نہیں، یقین آ گیا تھا. اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. عارفانہ تجاہل، تجاہل یعنی خود کو جہالت پہ معمور کرنا. میں اس کی ایک مثال اکثر آپ کے سامنے دیتا ہوں. آپ اسٹیشن سے گھر آ رہے ہیں اور ایک دوست دیکھ رہے ہیں آپ پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، شدید گرمی ہے، آپ گاڑی میں ہیں. آپ نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ منہ ادھر کر کے ڈرائیو کرتے ہوئے گزر گئے. اب آپ سے پوچھا جائے آپ نے اسے دیکھا تھا؟ ہاں کہ لیکن آئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، میں سمجھا شاید واک کر رہا ہو. اسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری سے بھاگنا. ٹھیک ہے، ہماری اکثر مشکلات یہاں کی ایسی ہیں. یعنی اگر قبول کر لیں گے علی کو تو پھر عدل علی کو تو ماننا ہی پڑے گا، پھر حکم علی کو تو ماننا ہی پڑے گا، پھر سارے کام کرنے پڑیں گے جو علی کروائے گا. اس لیے آسان کام یہ ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھا 1,00,000 لوگ جمع ہوئے، یہ بھی دیکھا پالانوں کا ممبر بنا، یہ بھی دیکھا رسول نے ہاتھوں میں علی کو اٹھایا. کہا کیا شور اتنا تھا سنا ہی نہیں دیا. کمال ہے، کمال ہے. اور کہا تھا رسول نے یہاں تک حدیث بیان ہو رہی ہے. کمال دیکھیے آپ راویوں کا، بیان ہو رہی ہے. 20-25 جملے بیان کیا آخری خطبے کے. کہا اس کے بعد سب لوگوں نے جو ہے آواز بلند کر دی اور میں سن نہ سکا کیا ہوا. یعنی بالکل ایسا ہی ہے، جو اس وقت سن نہیں پا رہے تھے انہیں راوی بنا دیا جائے، جو دیکھ نہیں پا رہے ان کو چاند کمیٹی میں ڈال دیا جائے. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. تو یہ مرحلہ یعنی پہلے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والوں میں شامل ہوگا اس کے لیے سب مشکل ہے. اور اس کتاب کے آغاز میں یہ بات کی، دیکھیں یقین کی تعریف یہ ہے. یقین وہ علم، ایسا علم کہ جس کے بعد موضوع میں شک کی گنجائش نہ رہے. ٹھیک، یقین کے مقابلے میں جہل نہیں ہے، یقین کے مقابلے میں شک ہے، علم کے مقابلے میں جہل ہے. اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی علم تو ہو لیکن یقینی نہ ہو. ساتھ رہیے گا، مجھے علم تو ہے یقینی نہیں ہے، یا علم تو ہے لیکن مجمل ہے، دوسری علم کی قسم. علم مجمل ہے، اجمالی علم ہے کہ تبرک ہے، کچھ پلیٹیں دکھ رہی ہیں، ہے کیا یہ نہیں پتا. صحیح ہے. اب اپنے احساسات جگانے شروع کیے. اب جعفری صاحب نے جو ہے وہ قوہ شامہ کی قوت سے ایک مرتبہ زور لگا کے بتایا کہ یہ ہے، لیکن یقین ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ علم الیقین، یہ علم الیقین جس کو قرآن نے بیان کیا تفصیلی طور پہ. علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین. پھر اس کے
بعد جو دیکھ لے گا اس کو وہ ہے عین الیقین، جو سامنے آ گیا، اور اس کے آنے کے بعد جب کھا لیا جائے گا تو ہے وہ حق الیقین۔ بہت تیزی سے اور بہت آسانی سے بیان کر رہا ہوں میں یہ مراحل یقین جو بہت ناقابل یقین ہے۔ اس قرآن کے آغاز میں خدا نے اس بات کو رد کیا کہ دیکھو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کتاب کا کہ یہ کتاب الف لام میم سے لے کے والناس تک مجسم یقین ہے، مکمل یقین ہے۔ اس کے اندر جو کہا جائے اس میں شک نہیں کرنا، اور اگر تمہیں شک ہو تو خدا خود بتاتا ہے اچھا شک کو برطرف کیسے کرے، کہ مختلف طریقے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تمہیں شک ہے کہ ہم نے یہ اپنے بندے پہ کلام نازل کیا، جیسی ایک صورت لے آؤ۔ کبھی کبھی کام کا کرنا ہی یقین آور نہیں ہے، کام کرنے کی کوشش کرے اور کام نہ ہو پائے تو اس سے بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کمال ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھئی یہ گناہ کر کے پتہ چلے گا کیا ہے، قرآن میں مثال دی ہے خدا نے۔ ہر یقین تک پہنچنے کے لیے وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سارے فعل ایسے ہیں کہ جن کا نہ کرنا ہی یقین کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پوری کوشش کی، جیسی ایک آیت نہیں لا سکے، سورت نہیں لا سکے، جیسی کتاب نہیں لا سکے، کا یقین آ گیا۔ علامہ طباطبائی کا وہ جملہ کہ شک وہ بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اچھا پلیٹ فارم جو ہے آپ کے منزل سے پہلے راستے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، درمیان سفر کہیں پلیٹ فارم آئے گا، سنگ میل کہہ لیں آپ۔ شک وہ سنگ میل ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد، شک یعنی 50-50۔ علم کے یقینی ہونے کے حوالے سے تین طرح کی چیزیں، علم اگر علم کلام میں 100% ہے تو علم، 50-50 ہے تو شک، 50 سے ابو ہے تو ظن یا گمان۔ اچھا خدا تو مومنین کے بارے میں ظن کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ تمہیں اگر گمان ہے تو بھی اس کے باوجود تم اس کی برائی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ گمان کی بنیاد پر بھی کہ اکثر یقیناً ایسا ہوا ہوگا، نہیں تم نہیں کر سکتے، دیکھا ہے کہ دیکھا نہیں ہے لیکن اس نے یہ کیا تھا تو اس کے بھی یہ ہو گیا تھا، نہیں نہیں ایسے نہیں کر سکتے تم۔ وَاجْتَنِبُوا كَثِيرٌ مِّنَ الظَّنِّ، اجتناب کرو تم اکثر اپنے گمانوں سے۔ کس طرح تم کسی کے بارے میں گمان کر سکتے ہو جب تک وہ گمان یقین تک نہ پہنچ جائے، اور جب یقین تک بھی پہنچ جائے تو امر بالمعروف قوم کو نہیں کرنا ہے، اس فرد کو کرنا ہے، اور نہ اس فرد کو قوم کے سامنے کرنا ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہی نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ قوم کے سامنے ایک فرد کو سمجھایا جائے، یہ تو آپ اس کی شکست نفسی کر رہے ہیں، اس طرح تو آپ اس کی شان کو کم کر رہے ہیں، اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ خدا نے دیکھا کس قدر خوبصورت طریقے سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تم تو ہوئی اچھے بچے ایمان لانے والے، تو اب تم غلط کام نہیں کرنا۔ یعنی جو غلط کام کرنے والا ہے اس کو بھی مخاطب خدا قرار دیتا ہے تو پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ تم اتنے خداؤں کو چھوڑ کے لا الہ الا اللہ تک آ گئے ہو تو تمہاری تو یہی بڑائی ہے۔ اب جب یہاں تک آ گئے ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے تمہیں بچنا ہے ان سے بچتے چلے جاؤ۔ کس طرح؟ اچھا یقین کی پرورش کی جاتی ہے، یقین کی پرورش کی جائے گی۔ ایک دفعہ آپ کو جس چیز پہ یقین ہو گیا، اب کہیں سے اگر کوئی شک داخل کر دے تو پھر اس کی اعتنا نہیں کرنی ہے، اس کو کوئی آپ اگنور کر دینا ہے فوراً۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام لا تنقض الیقین بالشک، کہ یقین کو شک سے نہیں توڑا جا سکتا، نقص نہیں کیا جا سکتا، یقین کو شک سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اور پھر مولا متقیان کہتے ہیں
کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے یقین کو شک سے برباد کر دیا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے شک سے یقین تک پہنچ گیا۔ اس کو علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے زندگی کے سفر میں جو شک ہے وہ مائل سٹون، ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوشش کرو کہ اس کو یقین تک لے جاؤ برہان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے لے کے جانا ہے شک کو یقین تک۔ اور دلیل کے لیے جب برہان کا لفظ استعمال کیا جائے، یہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں، برہان وہ دلیل جس کو رد نہ کیا جا سکے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کو برہان کہا ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک برہان ہے، یعنی ایسی دلیل نہ تو اس کے اندر کوئی شک ہے، اور جس کے پاس یہ پیش کر دیا جائے اس کے شکوک کو بھی دور کر دے گا۔ درود پڑھیے مل کے محمد وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ۔ تو علم کلام کے حوالے سے تین چیزیں، علم 100%، شک 50-50، زن 50+۔ زن کی بنیادوں پہ تمہارے احکام کو قبول کر لیا جائے گا۔ کمال دیکھیں خدا کا، اللہ اکبر۔ 51% آپ کو ہو جائے کہ وضو ہے، نماز پڑھ لو۔ کس قدر رحیم ہے خدا۔ 51% تم کو شیورٹی ہو جائے کہ وضو ہے، پڑھ لو۔ اس لیے تمہیں یقین تھا کہ وضو کیا ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ کیا پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ اور اگر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیا تو سمجھے 1000 مسئلے حل زندگی کے۔ کل تک آپ یہ جوس پیا کرتے تھے، آج فلاں صاحب کہہ رہے تھے شاید یہ حلال نہیں ہے، تو اب وہ صاحب بھی نہیں پتا، وہ بھی شاید کہہ رہے تھے، تو انجوائے کریں، مشکل کیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے پریشان ہونے کے لیے؟ شریعت بہت آسان ہے، یقین کیجئے۔ ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ وہاں اس پہ چکن فلیور لکھا ہوا ہے، میں اصلی چکن تھوڑی لکھا ہوا ہے، اصلی چکن تھوڑی لکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، کافی لمبی فلائٹ تھی، اترے، جیسے ہی اترے اور پوچھا چینج ہے آپ کے پاس؟ میں ہیں، گئے بھاگ کے اور ایک جوس لے لیا، اور قبلہ یہ ابھی پینے دیں، مسئلہ بعد میں بات ہوگی۔ پھل رکھے ہوئے، پھل رکھے ہوئے، جوس نکال رہا ہے، جوس نکال کے دے رہا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی؟ میں نے اس سے پوچھا یہ فروٹ جوس ہے؟ کہاں کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں پینا شروع کر دیا۔ کیوں زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں؟ یہ جو دودھ ہے، اس دودھ کے اندر جو چربی ملائی جاتی ہے فلاں جگہ، حضور آپ کے پاس علم ہے، للعلم آفات وللجہل آفات۔ سچ بتا رہا ہوں، جاہل کے لیے صرف ایک مشکل ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، عالم کے لیے 1000 مشکل ہے کہ اسے پتہ ہے، اب نہ تو خود کھا سکتا ہے نہ کسی کو کھاتا دیکھ سکتا ہے۔ کمال دیکھیں آپ، کچھ جگہوں پر علم نہ ہونا باعث بچت ہو جاتا ہے۔ نہیں پتا تھا، پی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یقین جس چیز پر آ جائے، اب اپنے یقین کی پرورش کرنی پڑے گی۔ یہاں تک میں آ گیا تھا، کیسے؟ خدا نے، یہ میں نے آپ کو مثال دے دی، جس چیز کا یقین ہے خالی وہ کہا جائے گا۔ مولانا نے چاند نہیں دیکھا، پوری سڈنی نے چاند نہیں دیکھا، آپ نے آج چاند دیکھ لیا، آپ پہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ جس نے چاند دیکھا اس کے لیے واجب ہے۔ یہی یقین کی مشکل ہے، یہی یقین کی مشکل ہے کہ اب کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں کرے، تو یہ بھی اپنے یقین کو توڑ دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسی طرح توحید پر یقین لے کر پیدا ہوتا ہے، نبوت پر یقین لے کر پیدا ہوتا ہے، امامت پر یقین لے کر پیدا ہوتا ہے، قیامت پر یقین لے کر پیدا ہوتا ہے، اور عدالت سے تو انکار ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہیں تھا اور اب ہے۔
بائی برتھ، پیدائشی طور پر. دین فطری کا مطلب یہ ہے، دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، اس بچے کے اندر موجود ہیں. نجاست سے دوری کا اظہار کرتا ہے، غلاظت سے دوری کا اظہار کرتا ہے، اچھائی کی طرف لپکتا ہے، نور کو دیکھتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، اچھی خوشبو کو جذب کرتا ہے، بری خوشبو کو دفع کرتا ہے. عام بچہ کہیں بھی جا کر دیکھ لیجئے، کسی دیندار گھرانے کے بچے کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام بچے کی فطرت ہے. لیکن جب وہ اپنے اطراف کے لوگوں سے امپریس ہونا شروع کرتا ہے، اب اس میں مشکل آنے لگتی ہے. اب وہ کہتا ہے یہ سفید ہے، تو اب کہتے ہیں نہیں بیٹا سفید نہیں ہے، یہ ایپل وائٹ ہے. کہتا ہے عجیب، مجھے تو اب تک سفید پتا تھا. دوسرے صاحب کہتے ہیں یہ پرل وائٹ ہے، تیسرے صاحب کہتے ہیں یہ ایش وائٹ ہے. کہتا ہے یار جو کچھ ہے دھوکہ ہے. تو اس کو ہلکے ہلکے ان چیزوں پر سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ یقین حاصل کرنے کے لیے جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، جتنے سینسز آپ کے پاس ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آنکھ کالے کو کالا ہی دیکھے گی. آپ زبان سے چاہیں تو سفید کہلوا دیں، ساتھ رہیے گا. یقین کا مطلب یہ آپ کو یقین ہے یہ ایسا ہے. اب اگر کوئی شک پیدا کرے اس یقین کے اندر، اس کی اعتنا نہ کریں، بلکہ وہ شک پیدا کرنے والے کی بھی اعتنا نہ کریں. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. جب کوئی جھوٹا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، جب کوئی جھوٹا خبر لے کر آئے، یہاں فاسق سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو گناہوں میں مشہور ہو. جو بھی کوئی فاسق جو جھوٹا ہے وہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا، پہلے اس خبر کی تحقیق کرو، اپنے یقین کو نہ لرزنے دینا. 1400 سال سے امت ایک طریقے سے نماز پڑھ رہی تھی، ایک طریقے سے زیارت پڑھ رہی تھی، ایک طریقے سے تشہد پڑھ رہی تھی. ایک دم ایک لہر اٹھتی ہے اور وہ افراد کے جن کی 40 سال زندگیاں گزر گئی، وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں شور کی زد میں آ کر. یہ تو آپ کے سامنے کا پروپیگنڈا ہے. آپ اسی نسل نے دیکھا ہے یہ المیہ. تو آنے والی نسل تو کہے گی جب ہم پیدا ہوئے یہ تھا، لیکن آپ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے اپنے یقین کی حفاظت بھی ضروری ہے، یقین کی پرورش کرنی پڑتی ہے. کس طرح؟ جتنی چیزوں پر یقین ہے، جو اس میں شک پیدا کرنا چاہے اس کو اینالائز کریں، ورنہ اسے رد کرنا شروع کر دیں. اور کیونکہ یقین آپ نے تو خود حاصل نہیں کیا، خدا نے کہا تھا عطاء الیقین، ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اس کی عطا کردہ کسی شے میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، یقین آ جانے کے باوجود کچھ کام کیے نہیں جا رہے ہوتے. مجھے یقین ہے یہ چیز نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں کر رہا ہوں، جس کو کہا جاتا ہے غفلت. غفلت جو ہے وہ روحانی بیماری ہے. لیکن جو غفلت مسلسل ہوتی چلی جائے تو پھر اس کی چھوٹ نہیں ہے. ایک دفعہ غفلت ہو سکتی ہے، 2 دفعہ غفلت، ایک دن غافل ہو گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی الارم بند کر، لیکن یہ روز الارم بند کر کے سو رہا ہے. روزانہ تھوڑی شیطان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں، آپ کے ہی اوپر مامور کیا ہوا ہے اسے کہ آپ کو بہکائے. کمال ہے. اور پھر اس کے شیطان تو جناب ابراہیم کو بھی بہکا دے. حضور آپ آگ میں کب جلے؟ جناب ابراہیم سے مقایسہ شروع ہو جاتا ہے فوراً. یقین اگر اپنے پروردگار کی بتائی ہوئی چیزوں پر حاصل ہو جائے تو انسان اس زندگی میں اپنے ایک ایک قدم کو اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ غور کرے.
ایک ایک بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ غور کرے، خصوصاً وہ جو دوسروں سے مربوط ہو، خصوصاً وہ جو حقوق سے مربوط ہو، خصوصاً وہ جو ائمہ سے منسوب ہو، خصوصاً وہ جس سے کسی کی اصلاح ہو رہی ہو، خصوصاً وہ جس سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے، خصوصاً ان چیزوں کے اندر یقین حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف وہ جس چیز پر آپ کو یقین تھا اس کو دہراتے رہنا پڑتا ہے، ورنہ وہ یقین کم رنگ ہوتا چلا جاتا ہے نا، وہ یقین کم رنگ ہوتا رہتا ہے۔ یقین تھا یہ چیز مفید ہے، بہت عرصے سے نہیں کھائی، اب آپ سے کہا جائے اس سے فائدہ ہوتا ہے، یار ہوتا تو تھا مجھے 5 سال پہلے، یہ آپ کے روزانہ کی مثال ہے کہ 5 سال پہلے تو بہت اچھا فائدہ ہو جاتا تھا مجھ سے، اب شاید نہیں ہو رہا، یقین کمزور ہو گیا، یقین کم رنگ ہو گیا۔ اور مولا متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو وصیت لکھ رہے ہیں اپنے فرزند امام حسن کو، اس کے اندر کمال جملے ہیں، کچھ جملے اس وصیت کے حوالے سے امام حسن کو وصیت لکھ رہے ہیں، اور در حقیقت یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ وہ وصیت نامہ علی نے اپنے بیٹوں کے لیے لکھا ہے، اور جو خود کو فرزندی علی ابن ابی طالب میں دینا چاہے اس کو وصیت کے طور پہ قبول کر سکتا ہے۔ صرف آپ اتنی جرات کریں کہ اسے قبول کر لیں، یقیناً وہاں سے کمی نہیں ہوگی، یقیناً وہاں سے کمی نہیں، کیونکہ باپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے میرے بچے مجھ تک آ جائیں یا مجھ سے بھی آگے نکل جائیں، ساتھ رہیے گا، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ہر باپ جس فن کا ماہر ہو پہلے تو چاہتا ہے بچے کو یہ فن سکھائے، جو ہنر ہو باپ کے پاس چاہتا ہے یہ ہنر بچے کو سکھاؤں، اور پھر اس کے بعد چاہتا ہے میرا بچہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ اب غور کریں اور اپنی قسمتوں پر ناز کریں، کون سا باب العلم آپ کو مہیا ہے جو کہتا ہے لوگ کو جفل غطاء لمزدت تو یقینا، یہ پردے ہٹ جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ اب وہ علی اپنے بچوں کو کس یقین کی منزل پہ دیکھنا چاہتا ہوگا؟ وہ علی وصیت کر رہا ہے اپنے بچے کے لیے، وَحْيَا قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، یحیی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ رکھنا واعظ و نصیحت کرتے کرتے۔ یقین کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ اور یقین کے ساتھ جو شک پیدا ہو یوسوس فی صدور الناس، وسوسے کا تعلق بھی دل سے ہی ہے۔ تو دل کو زندہ رکھنے کے لیے پہلا کام مولا کہہ رہے ہیں موعظہ کرتے رہنا، وَأَلِّفْهُ بِالزُّهْدِ، اور اس کی تعریف کرتے رہنا، اس کو گھماتے پھراتے رہنا، اس کو موڑتے رہنا اچھی چیزوں کی طرف، زہد کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے۔ اللہ اکبر، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اس کو منور رکھنا حکمتوں کے ذریعے، وَقَوِّهُ بِالْيَقِينِ، اور اس کو طاقتور رکھنا، مضبوط رکھنا یقین کے ذریعے۔ اللہ اکبر، یعنی علم و موعظہ و زہد و تقوی سب ایک طرف، لیکن دل کی جو طاقت کا باعث ہے وہ یقین ہے۔ اگر یقین آ جائے تو پھر کمال یہ ہوگا کہ جب منجنیق سے آگ میں پھینکا جا رہا ہوگا وہ بندہ بیٹھا ہوگا، اللہ اکبر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہوگا، اسے یقین ہوگا، اور پھینکنے والا پریشان ہوگا۔ ابراہیم کا یقین، اور پھر اس وقت اگر کوئی ملک آ کر خواہش ظاہر کرے امداد کی کہ میں آپ کی مدد کر دوں، یا خلیل اللہ، یا نبی اللہ، میں آپ کی مدد کر دوں، کہ نہیں ابراہیم، اللہ اکبر، خلیل اللہ، امام نبیوں میں، ہم نے ابراہیم کو امامت عطا کی ہے، اور اگر آگے فرشتہ پوچھ لے کہ یا خلیل اللہ میں آپ کی مدد کر دوں تو یہ کہے کہ نہیں، اس
اس مارنے والے سے بچانے والا زیادہ برتر ہے. یہ ابراہیم کا یقین. اب یقین کی منزلیں دیکھیں. اور پھر خدا چھوٹی سی کسی چڑیا کو قطرہ آب لا لا کر آگ پر ڈالنے کا حکم دے دے. اللہ اکبر. تو اس مخلوق کا یقین دیکھیں اور اس قطرہ آب کا یقین دیکھیں کہ وہ یقین جو اس پرندے کو تھا وہ قطرہ چھوڑتے ہوئے اتنا ہی یقین اس قطرے کو تھا کہ میں بجھا دوں گا. اور ان سے کہیں زیادہ یقین اس ابراہیم کو تھا جو نار میں تھے کہ ابھی یہ نار گلدار ہوگی. اللہ. یہ سارا کھیل یقین کا. سارا کھیل یقین کا. اور پھر اب بات آ گئی جناب ابراہیم کی. تو جناب ابراہیم کا بڑھاپا آ رہا ہے. فرزند کی خواہش ظاہر کر دی. پروردگارہ مجھے اولاد عطا فرما. کہ کیا ہوگا؟ کہ یقین میں اضافہ ہوگا. یقین میں اضافہ ہوگا. خلیل اللہ، خدا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو روز محشر ایک ایک قبر سے جب 40 نکلیں گے زندہ کیسے کرے گا؟ کہ ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہ یقین ہے لیکن یقین بڑھانا چاہتا ہوں. لتطمئن قلبی. یقین جب اپنے کمال کو پہنچے، جب یقین محکم ہو تو اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اطمینان پھر ایک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے. دو طرفہ پھر اطمینان ہوتا ہے. ادھر سے بندہ رب کے لیے مطمئن ہوتا ہے، ادھر سے رب بندے کے لیے مطمئن ہوتا ہے. یہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر یقین یہاں تک جاتا ہے. اور وہ بچہ جو اتنی دعاؤں سے مانگا جائے، اب اس سے ایک دن ابراہیم ہی آ کر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، ساتھ رہیے گا بس میں گفتگو سمیٹ دی. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں. اور بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ اپنے حکم خدا پہ عمل کریں، یقین دیکھیں. باپ کے خواب کو بیٹا حکم الہی کہہ رہا ہے، خواب نہیں کہہ رہا. آیات ملاحظہ کریں گے. اللہ اکبر. حکم الہی کہہ رہا ہے آپ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یقین، وہ یقین ابراہیم تھا جو اسماعیل کو بتایا، اور وہ یقین اسماعیل تھا جو ان کی جگہ دمبا چلا آیا. اللہ اکبر. منازل یقین دیکھیں. یہ یقین انہی امتحانوں کے لیے تھا. اور یہی یقین کی ایک کیفیت وہ ہے جو منیت میں پیغمبر نے حسین سے کی ہے. حسین منی وانا من الحسین. ابن عباس سے روایت ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا حالات صحیح نہیں لگ رہے. کا مسئلہ نہیں، جو خدا سے ملاقات کرنا چاہے وطنن، وہ جو وطن تک جانا چاہے، کیونکہ اصل وطن تو وہ ہے نا تمہارا. وطن کی خاطر جو ہم پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے. اچھا مولا جا ہی رہے ہیں تو بچوں کو چھوڑ دیں. بچوں کو چھوڑ دیں کہ نہیں، بچوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. جب 28 رجب کو 27 کی رات 28 کی شب میں یعنی حسین جب قبر رسول پہ گئے ہیں نا، رسول کی جالی پکڑ کے السلام علیکہ یا ابی یا جدی یا سیدی یا نبی اللہ، انا ابن بنتک وانا ابنک، میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین. اور اس موقع پر وہ خواب ہے جو امام حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول کو خواب میں دیکھا اور پھر کہا کہ حسین اب سفر کر جاؤ، اب سفر کر جاؤ، سفر کر جاؤ، اب وقت وعدہ قریب آ گیا ہے. اور یہاں تک کہ ان اہل خانہ کو بھی ساتھ لے چلو
کہ مشیت الہی اس میں ہے کہ ان کو پابر رسن دیکھا جائے، تمہیں شہید اور انہیں رسن بستہ دیکھا جائے۔ کوچ کی تیاری ہوئی، 28 رجب سے یہ قافلہ چلا ہے، 3 شعبان مکے میں آئے ہیں، اور اس کے بعد جب مکے سے روز عرفہ ہجرت کی ہے تو ایک مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا گیا ہے، جہاں پر رکنے کے بعد ایک رات قیام کیا ہے۔ بس یہ روایت سن لیجئے اور یہی مال مجلس کے لیے کافی ہوگا۔ ایک خواب وہ تھا جو باپ دیکھ رہا تھا، بیٹے کو بتا رہا تھا، لیکن یہاں منظر کچھ اور ہے۔ یہاں اب ایک مرتبہ خواب علی اکبر نے دیکھا ہے، اور علی اکبر آ کر بیان کر رہے ہیں، بابا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ علی اکبر جیسا بیٹا، حسین جیسا باپ، بابا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹا کیا دیکھ لیا خواب میں؟ کہا بابا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بدن لہو لہو ہے، آپ سر تپا خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی طرف تلواریں آ رہی ہیں، اور ناگا بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ کاٹا گیا، سیدھا ہاتھ، اور پھر میں نے دیکھا آپ کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی کمر شکستہ تھی۔ کہا بابا میں گھبرا کے اٹھ گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ بابا مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ اس مقام پر حسین نے پوچھا ہے، بیٹا اکبر تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ اور یہاں پر وہ شبیہ پیغمبر کہتا ہے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم ہی حق پر ہیں، یہ ہے یقین کی منزل۔ کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو یقیناً موت ہم تک آ جائے یا ہم موت پر جا پڑے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا اچھا بابا یہ تو بتائیے کمر کی شکستگی کی وجہ کیا ہے، یہ ہاتھ کٹنے کا ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹا اکبر وہ جو تم نے کمر کو جھکتے دیکھا وہ ابو الفضل العباس کی شہادت کے بعد ہماری کمر ٹوٹ گئی، اور بیٹا وہ جو تم نے میرا بایاں بازو دیکھا نا کٹتے ہوئے وہ تمہارا بھیا حسن مجتبیٰ کا لال قاسم بن حسن ہے کہ جب اس کا لاچا پامال ہوا گویا وہ میرا بایاں بازو ہے۔ ایک مقام پہ جیسے ہی اکبر نے پوچھا بابا دایاں ہاتھ، حسین ایک مرتبہ کرے ہوئے اکبر تمہاری آواز خیموں میں نہ چلی جائے، اجرکم اللہ، اکبر تمہاری آواز خیمے میں نہ چلی جائے، اکبر وہ جو دایاں بازو ہے وہ میرے لال تم ہو۔ ایک مرتبہ اکبر نے شکر الہی ادا کیا، یہ ہے منزل یقین۔ اور اب جب اس خواب کی تعبیر ہونے جا رہی ہے کرب و بلا میں تو منزل یہ ہے، وہاں پر مکے میں خلیل نے آنکھوں پہ رومال باندھ لیا تھا تاکہ سوکھے گلے کو بچے کے کٹتا نہ دیکھا جا سکے، لیکن یہاں خلیل کربلا آنکھوں پہ کوئی رومال نہیں ہے، اور جب بچہ آواز دے رہا ہے بابا علی اکبر یہاں ہے تو حسین گھوڑے سے اتر گئے۔ اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کو تلاش کر رہے تھے، میں نزدیک گیا تو ایک مرتبہ اکبر کو آواز دے کے کہا بیٹا اکبر کہاں ہو؟ آواز دو، بوڑھے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ خدا معلوم حسین کس حالت میں جوان بیٹے کی لاش تک پہنچے ہیں، زانو پہ اکبر کا سر رکھا ہے، اور ایک مرتبہ لشکر کے لیے قاتل علی اکبر کے لیے زبان حسین سے نفرین نکلی ہے، اور کہا بیٹا اکبر باپ مجبور تھا، تم نے سوال آپ کیا تھا، اللہ اکبر ساقیے کوثر کا بیٹا کتنا مجبور، کیا امتحان حسین ہے، لیکن یقین ہے بیٹا اب تم جا کر اپنے بابا کے ہاتھوں بہت جلد سیراب ہو جاؤ گے، ہمارا سلام کہنا۔ اکبر کہتے بابا سینے میں بہت تکلیف ہے، سینے میں بہت تکلیف ہے، یہ نوک، یہ علی
اب جن سانس نہیں لینے دے رہی، اگر اسے نکال دے۔ حسین نے ایک مرتبہ نکالنا چاہا لیکن جوان علی اکبر بوڑھا باپ حسین نے لاشا زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھوں سے یا علی ادرکنی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ماتم